السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 جنرلز کا پریشر تھا، اور اس کے علاوہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی مبینہ لیکڈ آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ میاں صاحب کی آڈیو آ گئی ہے۔ میاں صاحب کی آڈیو بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ 2 آڈیوز نظر آ رہی ہیں بظاہر 1 اور 2، لیکن کانٹینٹ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ دونوں جگہ شاید ایک ہی ہے، لیکن آڈیو آ گئی ہے۔ دروازہ بند کر دو، تو اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے جو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں وہ جب پہنچے اور رپورٹرز کے ہتھے چڑھ گئے، وہاں جو کیا ہے اس کی بات پہلے کر لیتے ہیں۔ نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، میاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ تو خواجہ صاحب نے یہ بتایا کہ ہمیں کون چلاتا تھا؟ ہمیں جنرل باجوہ چلاتے تھے، ہمیں جنرل فیض حمید چلاتے تھے، ہمیں چلایا جاتا تھا ISI کے میس کے ذریعے۔ اچھا، یہ بات عمران خان صاحب نے بھی کی تھی، وہ کہتے تھے ہمیں بلانا پڑتا تھا، ایجنسیز کو استعمال کرنا پڑتا تھا، تو عمران خان صاحب مان لیتے تھے۔ یہ وہ چیزیں جس پر ہماری پہلے بھی بحث ہو چکی۔ اچھا، یہ جو ہے مان لینا کہ ہم ایجنسیز کے ذریعے کرتے، یہ مجھے کم نظر آتا ہے باقی لوگوں میں بھی۔ اب عمران خان صاحب کی بھی یہ غلطی تھی، جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم تبدیلی کی جماعت ہیں، ہم جمہوری جماعت ہیں، میں منتخب وزیر اعظم ہوں، تو پھر ایجنسیز کے ذریعے یہ کرنا کوئی بہت قابل ستائش عمل نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ خود بھی ایک بات اور کہہ چکے کہ جس طرح کا مینڈیٹ تھا اس طرح کے مینڈیٹ پہ مجھے دوبارہ الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یعنی حکومت لیتی تحلیل کر دینی چاہیے تھی۔ اچھا، ان کی جب دوبارہ مینڈیٹ لینا چاہیے تھا۔ پہلی مرتبہ بات ہوئی، یعنی کہ جب وزیر اعظم بننے کے بعد، تب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں اگر جانا پڑا تو 2.5 سال میں بھی چلا ہاں بالکل کہا تھا، لیکن ابھی بھی میں بار بار ایک بات کرتا ہوں، یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں گئے، اور اب ابھی جو نا میاں نواز شریف چوری کی حکومت ہے، انتہائی چوری کی حکومت ہے، اس چوری کی حکومت کو چمٹ گئے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اب ایک خبر آئی علی کاظم خان صاحب نے دی، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، پریزیڈنٹ CPNE، تو علی کاظم خان صاحب نے کیا بتایا کہ ان لوگوں کے درمیان ڈسکس، اور ان کے اپنے بندوں نے باہر سے بتایا کہ پائن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہن تقریراں ہون لگیاں کہ اسی جت کے آئے ہیں، ووٹ دی عزت نال آئے ہیں، اللہ نے موقع دیتا ہے، عوام نے اعتماد دا ووٹ دیتا ہے سانو، تو مینڈیٹ ہے، تو یہ بار بار زور دیا جائے گا کیونکہ انتہائی چوری شدہ مینڈیٹ ہے۔ یہ ہم لوگوں نے 10 جگہوں پر دیکھ لیا، اور یہ 10 جگہوں پر انڈیپینڈنٹلی ثابت ہو چکا، تو اس چوری شدہ مینڈیٹ پر ابھی شور مچانا ہے۔ عمران خان صاحب بھی غلط کر رہے تھے، باجوہ صاحب اور فیض حمید چلا رہے تھے، خواجہ آصف صاحب یہ بتا رہے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، یہ آپ کو مطلب چھنکنے کی عزت دینی تھی، ووٹ مجبوریوں کا وہ اظہار کر رہے ہیں نا کہ ہم کتنے مجبور تھے، اصل تو وہ کام چلا رہے تھے۔ تو یہ جو ووٹ کو عزت دو ہے، یہ پھر کیوں رو رہے تھے؟ یہ تو ایویں ہی عوام کو بتانے کے لیے۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر طرف ہوتا ہے نا، اور غلط ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں باجوہ صاحب حکم دو اور کچھ ساڑھے لائق۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ کہتے ہیں باجوہ صاحب کو لائن میں لگ کے ووٹ دو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ کہتے ہیں باجوہ صاحب مینو لندن جان، تھے نا سب میں ہاں خواجہ صاحب نے بتایا تھا اون ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب مینو لندن جان دو۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ جو ہے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹوں کے درمیان میں لیٹتے ہیں، لیٹ کے جاتے ہیں، پھر آپ ڈکی میں لیٹتے ہیں، ڈکی میں لیٹ کے جاتے ہیں، ملک محمد احمد خان صاحب کی گاڑی استعمال ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا ہوا بھی ہے، یا لوگ ایسے ہی زیب داستان کے لیے کرتے ہیں؟ یار بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کسی ایک موقع پر بھی جھٹلایا اس بات کو؟ چلیں اس بات کو تو ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب جھٹلا دیں، کیونکہ کیا باجوہ صاحب یہ کہہ دیں گے ہاں جی وہ آتا تھا گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، نہیں ہوگا نا، اس بات کو جھٹلانا آسان ہے۔ لیکن جو چودھری نثار کے ساتھ راتوں میں جا کے ملاقاتیں کرتے تھے، جن پر اب کالم نگار لکھ رہے ہیں، سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے پورے کالم میں کہ یہ چودھری نثار کے ساتھ جا کے ملتے تھے راتوں میں، اور تب تو میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تب بھی ملتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ سہیل وڑائی صاحب کو جھٹلائیں، چودھری نثار صاحب بتا دیں گے، نواز صاحب حلف اٹھائیں گے؟ نواز شریف صاحب حلف اٹھائیں گے، کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس چوری شدہ مینڈیٹ کو جیل میں موجود ایک عورت کو زبردستی ہرا کے الیکشن پہ چمٹ کے نہیں بیٹھ گئے۔ آج ڈاکٹر نثار کا جو محمد احمد چٹھا سے ہار گئے، اور انہوں نے مان لیا کہ میں ہار گیا،
ان کا انٹرویو آ گیا, آج سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, 7 نیوز پہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ جی میں نے تو احمد ناصر چٹھا صاحب جو ہیں ان کو فون کیا, اور حامد ناصر چٹھا صاحب کو, معاف کیجیے, حامد ناصر چٹھا صاحب کو فون کر کے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا جیت گیا, اس نے مجھے الیکشن ہرا دیا, آپ کو مبارک ہو. اچھا, تو اگر یہ نواز شریف کے کارکن میں, قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والے میں یہ ظرف موجود ہے, تو یہ ظرف مجھے نواز شریف میں بھی دیکھنے کو ملتا. وہ کہہ رہا ہے یار میں ہار گیا تو میری عزت اس میں ہے کہ میں اس ہار کو قبول کر لوں, میں اس ہار پہ زبردستی جیت جاؤں. مجھے کہا گیا جتوا دیتے ہیں آپ کو, صحیح کہا گیا مجھے کہ آپ کو جتوا دیتے ہیں, تو میری عزت اس میں نواز نہیں. شریف صاحب کی کابینہ میں کوئی پوزیشن ہوگی؟ نواز شریف کی روحانی پیشوا کی پوزیشن ہوگی اس حکومت میں. نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہوں گے جن سے کہتے ہیں نا کہ دعا کریں, آپ کا ہاتھ سر پہ چاہیے. وفاقی وزیر والا سین نہیں ہوگا نواز شریف صاحب کا. نواز شریف صاحب وفاقی وزیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف صاحب بس اب اس حکومت کے پیچھے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہے نہیں, وہ نواز شریف صاحب وہ نہیں ہوتے, آپ بس دعا کریں. گھروں میں ہوتا ہے نا, آپ کی دعا چاہیے, نواز شریف صاحب کی دعا چاہیے. اچھا, ان کی آڈیو آ گئی ہے مبینہ آڈیو, تو اس میں لے کر آئے ہیں میجر عادل راجہ صاحب, یوٹیوبر عادل راجہ صاحب, سوری یوٹیوبر عادل راجہ صاحب لے کر آئے. تو یوٹیوبر عادل راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ آڈیو پریزنٹ کیا اپنے ٹویٹر پہ. اس آڈیو میں کیا ہے؟ اس آڈیو کے 2 حصے, یعنی کہ وہ آڈیو کے دوران ہی چلنے کے دوران ہی مکس ہو جاتے ہیں. اور پہلے حصے میں میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں مجھے تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور سزا دی گئی, کامن موقف ہے سب کا. اور اس کے بعد میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جو بیف فیکٹریز تھی وہ بند کر دی, اور اس کے علاوہ آپ مجھے جرمانہ کریں, باقی چیزیں کریں, لیکن یہ تو نہ کریں نا فیکٹریز, کیونکہ وہاں ملازمین. اچھا, اس آڈیو کو اگر میں سنوں نا تو مجھے اس میں وہ تھا نا, ابے سن میاں صاحب کی لیکڈ آڈیو آ گئی ہے, یعنی ایک ریولیشن ہو, ایک ایسی چیزوں کیا بم, یہ دیکھ یار کیا ہوا, دھماکہ ہو گیا, تباہی مچ گئی. ایسا تو کچھ بھی مجھے نہیں ملا. مطلب میاں صاحب دکھڑے رو رہے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کیوں نکالا, لیکڈ ہے جو کہا جا رہا ہے. تو اچھا میں نے یہ پہلے سنی نہیں ہے, اس لحاظ سے لیکڈ ہے. میاں صاحب ایجنسیوں کے بندوں کو یہ کہہ رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو یہ کہہ رہے ہیں, یہ دعویٰ کیا گیا. دھیما لے جائے میاں صاحب کا. اچھا, یہ گفتگو ہے, تقریر نہیں ہے, کانٹینٹ آلموسٹ وہی ہے لیکن تقریر نہیں ہے, ایک ٹیبل پہ کی ہوئی گفتگو. ہاں, اور دوسرا میاں صاحب جو ہے وہ درمیان میں کسی سے کہتے ہیں دروازہ بند کر دو. فطری بھی ہو سکتا ہے نارملی, یعنی یہ کسی چھوٹی پبلک گیدرنگ میں یا کچھ لوگوں کی ایک ڈرائنگ روم گیدرنگ میں بھی ہو سکتا ہے کہ انیزی ہو رہے ہیں آپ کسی وجہ سے, باہر سے کوئی دیکھ رہا ہو, کچھ کر رہا ہو, شور آ رہا ہو, آپ کہتے ہیں دروازہ بند کر دو. یہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ خفیہ چیز ہو, کیونکہ کبھی وہ آئی نہیں سامنے اس طرح سے. ایزیلی طریقے سے میاں صاحب بات کر رہے ہیں نا, تو اس سے یہ شائبہ نہیں ہوتا کہ کوئی خفیہ چیز ہے. لیکن دیکھیے عادل راجہ صاحب نے جس طرح سے یہ دی اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ لندن تو ایزی ہو کر بات بھی کر سکتے ہیں آپ. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن لندن میں میاں صاحب کی لیکڈ آڈیو, میرا یہ خیال ہے کہ لیکڈ جو ہے وہ ہوئی ہے. کیپشن میں تو یہ کہا گیا ہے لندن پلان, ہاں لیکڈ ہوئی ہے. اور دیکھیے لندن پلان کیا, میں آپ کو بتاؤں, ایک سہراب جو ہے وہ فہد سہراب, جی جواد سہراب, یہ جو برادران ہیں ان کا لندن اپارٹمنٹ استعمال ہوا ملاقاتوں کے لیے, یہ ہمیں پتہ ہے, وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں, یہ ہمیں پتہ ہے. تو میاں صاحب جو ہیں انہوں نے خاصے وہاں بیٹھ کر کمالات دکھائے. رانا صاحب کہتے تھے کہ یہ علاج کر رہے ہیں اس حکومت کا, تو وہاں پہ انہوں نے علاج کی تمام کاوشیں کی, انقلاب لانا تھا. یہ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ ہو گیا. اب میاں صاحب جو ہیں وہ اس لیکڈ آڈیو کے نتیجے میں کیا کچھ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میاں صاحب کوئی دوسری آڈیو آ سکتی ہے میاں صاحب کی مبینہ. دیکھیے بات یہ کہ جہاں سے آڈیوز آتی ہیں وہاں سے آڈیوز جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں آتی, وہاں سے آڈیوز آنے میں وقت لگتا ہے. اب تو یو ایس بی آپ کے ہاتھ میں, تو اب میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کی اگر آڈیو وغیرہ آئے گی, یہ پرانی ہے آڈیو وغیرہ کوئی آئے گی میاں صاحب کی, تو اس میں کچھ وقت لگے گا, اور وہ ہو سکتا ہے کہ آئے تو ہمارے سامنے آئے پرانی ہو, لیکن آئے کوئی 8-9 مہینے 10 مہینے کے بعد. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.